دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ISI کے متعلق۔ ISI جتنا ہمارا ملک ہے بھارت سے 7 گنا چھوٹا، اس کے وسائل 10 گنا کم ہیں اور اس کے چیلنجز بے پناہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوٹا میں، افغانستان میں، بلوچستان میں، سوات کے علاقوں میں، کراچی میں دنیا کی 3 جانی پہچانی ایجنسیز RAW را، امریکن CIA اور موساد، ان کا تو ایک پختہ اتحاد تھا پاکستان کے خلاف، اور اس میں بعض دوسری ایجنسیز بھی تھیں جن کا نام لینا ابھی مناسب نہیں ہے۔ وہ ایک اس کے مقابلے میں ایک اکیلی انٹیلیجنس ایجنسی تھی جس کا بجٹ بھارتی SSF کے بجٹ سے بھی کم تھا۔ تو اس نے اپنی ڈیڈیکیشن، حب الوطنی اور جذبہ ایمانی سے، کیونکہ اس کی ڈرائیونگ فورس لا الہ الا اللہ ہے، تو اس جذبے کے تحت انہوں نے ان ایجنسیز کو دھول چٹائی اور ان کو شرمسار بھی کیا اور مات بھی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی ایجنسی RAW کا کتنا بجٹ ہے؟ وہ بجٹ جتنا آپ کی فوج کا بجٹ ہے، کتنا بجٹ ہے RAW کے پاس۔ اس نے ایک باقاعدہ دہشت گرد فورس بنائی ہوئی جو تبتن پر مشتمل ہے، اسے کہتے ہیں اسپیشل سیکیورٹی فورس SSF۔ یہ ایک 10,000 پر مشتمل ایک فوج ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ RAW کا کتنا بجٹ ہے کہ وہ ایک کورٹ آپریشن کے لیے اس نے اس کو رکھا ہوا کہ اگر کوئی پکڑا بھی جائے تو کہہ دیں یہ تو بھارتی نہیں، یہ تو کسی اور قومیت کا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کا بجٹ SSF کے بجٹ سے بھی کم ہے، ISI کا بجٹ۔ اور اس کی آپ نے جو کارنامے دیکھے ہیں پاکستانی ایجنسیز کو، جو میں نے بھی آپ کو بتائیں، یہ تو ہمارے انلینڈ ہیں، اور پاکستان کی سرحدوں سے باہر جو اس کی انفارمیشن نیٹ ورک ہے، جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے مقابلے بھارت کو دیکھیں، بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی پرائم ایجنسی ہے۔ کارگل ہوا 2 مہینے بعد تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر انڈیا کے دشمن ملک یعنی پاکستان کے مجاہدین آئے ہوئے ہیں۔ ایک چرواہے نے ان کو جا کر بتایا۔ لداخ میں چینی آئے، انہوں نے سڑکیں بنائی، ان کی ڈپلائمنٹ ہوئی، ان کو ان کے منصوبوں کا علم نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کے لیے اتنی بڑی موومنٹ ہوتی ہے، اس کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ کچھ نہ جان سکے۔ نیپال کے متعلق ان کی نظریات کا ریوارڈ ہوا، ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہ اس کا کردار اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پولیس کے گروپ کا سا ہے جس کا مقصد ہے کہ کوئی گناہ گار بے گناہ ہاتھ میں آ جائیں تو اسے ماریں، تشدد کریں، پھر اس کی جیب میں شناختی کارڈ ڈال کر اسے دہشت گرد قرار دیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ رہی ہے۔ تو ایک اور ان کی اچیومنٹ پر جن پر یہ فخر کرتے ہیں وہ ہے ایک عرب شہزادی جو گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی تھی، اس کو انہوں نے ڈھونڈ نکالا۔ یہ ان کی پرائم آپریشن ہوتی ہیں۔ شرم آتی ہے اتنی بڑی بجٹ رکھنے والی ایجنسی کی کہ وہ اس کو اپنا پرائم آپریشن قرار دیتی ہے۔ اب جو بھی انڈیا کے چاروں طرف ہو رہا ہے، اس کی انفارمیشن انڈیا کو نہیں تھی کہ کون ملک ہمارے متعلق کیا سوچ رہا ہے۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان نے دنیا کے کونے کونے میں اپنی انفارمیشن گیدرنگ کا ایسا نظام رکھا ہے، اور کتنے بجٹ میں۔ اس کی مثال میں آپ دیکھوں،
کیونکہ ہمارا اور انڈیا کے RNW کا کیا بجٹ ہے. ایک آپ چیز لینے جاتے ہیں ایک شہر میں، آپ ہوائی جہاز پر جاتے ہیں، وہاں پر آپ گاڑی مہنگی ترین گاڑی استعمال کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑے سپر اسٹور سے آپ ایک چیز لاتے ہیں 50,000 روپے کی. اس کے مقابلے میں آئی وہ ٹھیلوں پر پھرتی ہے، وہ پیدل چلتی ہے، وہ موٹر سائیکل رکشے پر، ہوائی جہاز اور مہنگی گاڑی کے بجائے، اور وہ کسی ریڑھی والے سے، کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے شخص سے وہی 50,000 کی چیز 500 روپے میں لاتی ہے. یہ ڈیڈیکیشن. اور یہی ہے چیز کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جس کی پوری دنیا دشمن تھی، اس کو اس ایجنسی نے کیسے بام تکمیل تک پہنچایا. یہ ہے وہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مشہوری کہتے ہیں نا پنجابی میں، جو مشہوری بھی نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے وقف کر رکھا ہے.